اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد قدیم کے معجزات کا آج کی جدید سائنسی روشنی میں تجزیہ کرنا نہایت مشکل کام ہے، کیونکہ ہم ماضی میں پلٹ کر نہیں جا سکتے۔ تاہم چند معجزات ایسے ہیں جنہیں پرکھا جا سکتا ہے۔ انہی معجزات میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کو سمندر پر مارنا، پانی کا معجزانہ طور پر پھٹ کر ان کو راستہ دے دینا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریا نیل میں غرق کرنے کا ہے، جسے ہم ایک سائنسی توجیہ کے ساتھ بیان کریں گے۔ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے، اس کا نام قابوس ابن مصعب ابن ریان تھا۔ کردار کے لحاظ سے یہ فرعون بابل کے نمرود کا بھائی تھا۔ دونوں ہی نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ مورخین کے مطابق جب آپ کا سن مبارک 80 سال کے لگ بھگ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منصب رسالت کے لیے منتخب کیا اور خالص توحید کی تعلیم فرمائی گئی، اور فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے مامور کیا۔ آپ علیہ السلام نے مصر کا رخ کیا اور اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کے پاس پہنچے اور اس سے دو مطالبات کیے۔ پہلا یہ کہ اپنے آپ کو خدا کہلوانا چھوڑ دے اور اس ایک خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ دوسرا، بنی اسرائیل پر جو ظلم و ستم روا رکھا ہے اسے چھوڑ دے۔ قاہر مطلق انسان فرعون، جس کو صرف اپنی حکومت و بادشاہت کا ہی غرور نہیں تھا، اپنی خدائی اور ربوبیت کا بھی دعویٰ تھا، وہ اس ضرب کریمی کو برداشت نہ کر سکا اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر و استقلال کے ساتھ دین حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ اسی دوران یہ حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل مصریوں سے علیحدہ اپنی بستی آباد کریں اور مصر سے نکل جانے کا حکم ہوا۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ فرعون کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا، لیکن وہ اور اس کا لشکر غرقاب ہوگا۔ وہی ہوا۔ آپ علیہ السلام مصر سے ماں اپنے ساتھیوں کے روانہ ہوئے تو پیچھے پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت تعاقب کر رہا تھا۔ جب بحر کلزم کے قریب حضرت موسیٰ پہنچے تو آپ نے خدا کے حکم کے تحت اپنے عصا کو پانی پر مارا، جس سے سمندر میں خشک گزرگاہ بن گئی اور آپ ماں ساتھیوں کے گزر گئے۔ ادھر جب فرعون تعاقب کرتا ہوا اسی راستہ سے گزرا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے شگاف کو دوبارہ ملا دیا۔ اس طرح فرعون اپنے تمام کافروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔ اللہ کی اس مدد کا ذکر قرآن میں کچھ یوں ہے: اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا سمندر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتر جاؤ۔ اسے دو حصوں میں بانٹ دیا، ہر حصہ جیسے اونچی، اور ہم باقیوں کو اس تک لے آئے۔ سمندر نے فرعون کی لاش کو قبول نہ کرتے ہوئے باہر پھینک دیا۔ کافی مدت تک فرعون کی لاش سمندر کے کنارے پڑی رہی۔ ایک دن مصری لوگ سمندر کے کنارے گردش کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو فرعون کی لاش نظر آئی۔ انہوں نے اس لاش کو اٹھا کر موجودہ فرعون کے پاس لے گئے۔ فرعون کی قوم بڑی عقل مند تھی۔ انہوں نے لاش کو مسالہ لگا کر بڑی ادب و احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ وہ قوم لاشوں کو مسالہ لگانے پر بڑی مشہور اور مانی جاتی تھی۔ اس قوم نے فرعون کی لاش کو محفوظ کرتے ہوئے یہ غلطی کر دی تھی کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ فرعون کی لاش کو پہلے ہی سمندری نمکیات لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرعون کی لاش میں نمکیات والے مسالے لگا کر تابوت میں رکھ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ لاشیں جن کو مصریوں نے مسالہ جات لگا کر محفوظ کیا ہوا تھا، وہ سب کی سب زمین میں چھپتی گئیں۔ اسی طرح فرعون کی ممی کو بھی دنیا بھول گئی۔ فرعون کے واقعہ کے تقریباً 2000 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ واقعات کو بیان کیا ہے۔
قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرعون کی لاش کے بارے میں یوں حکم فرماتا ہے کہ ہم نے تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر دیا۔ 18ویں صدی تک کوئی نہ جانتا تھا کہ قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ لاش کہاں ہے۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ کے ایک غریب اور چھوٹے سے چور عبد الرسول کو فرعون کی لاش تک پہنچنے کا راستہ مل گیا۔ وہ فرعون کی لاش سے سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات کو چرانے کے لیے دریائے نیل کے کنارے تبسیہ کے ایک مقام پر بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ کون سے طریقے کو استعمال کر کے میں فرعون کی لاشوں تک پہنچ سکتا ہوں۔ وہ دریائے نیل کے کنارے پر سرنگ کھود رہا تھا۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی تو ان لوگوں نے اس سرنگ کو کھودا تو 1851 میں تباہ ہونے والے فرعون کی لاش مل گئی۔ لاش کے کفن پر فرعون کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب ماہرین اس لاش کو اپنے ساتھ قاہرہ لے کر پہنچے تو انہوں نے تسلی سے اس لاش کا جائزہ لیا تو اس لاش پر جمی ہوئی سمندری نمکیات کی تہ ملی، جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ وہی فرعون کی لاش ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ جب فرعون کی لاش کا جائزہ لیا گیا تو پوری دنیا کے آثار قدیمہ کے ماہر اور سائنسدان تصدیق کرنے کے لیے مصر میں آ گئے۔ دنیا کے ماہر سائنسدانوں نے سائنسی تجربات کے ذریعے معلوم کیا کہ سب لاشوں میں سے ایک لاش پر سمندر کی نمکیات موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ لاش گلنے سڑنے سے محفوظ رہی ہے۔ جب سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ یہی وہ فرعون کی لاش ہے تو اس لاش کو میوزیم کے اندر لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر محفوظ کر لیا تھا۔ 1982 میں اس لاش پر لگے نمکیات خراب ہونا شروع ہو گئے تو مصری حکومت نے فرانس کے سائنسدانوں کو کہا کہ اسے خراب ہونے سے بچا لیا جائے اور اس فرعون کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس لاش کو فرانس بھیجا جائے۔ جب اس فرعون کی لاش کو فرانس بھیجا گیا تو اس وقت کے بڑے بڑے عہدیدار ایئرپورٹ پر اس لاش کے استقبال کے لیے آئے۔ فرعون کی لاش کو اس قدر عزت و احترام دیا گیا تھا کہ جس طرح موجودہ صدر کو عزت و احترام دیا جاتا ہے۔ وہاں ڈاکٹر مورس بوکائے اور اس کی ٹیم کو بلایا اور لاش کو ان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ یہ ڈاکٹر کرسچن تھا۔ جب مائکروسکوپ کے ذریعے ممی کے تمام حصوں کا باریکی سے جائزہ کر لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس لاش کے اندر سمندری نمکیات ابھی تک موجود ہیں۔ اس ڈاکٹروں کے ٹیم نے 100% کنفرم کر دیا کہ یہ موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ ایسے نمکیات سمندر کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں پائے جاتے۔ یہ قدرتی نمکیات ہیں۔ سمندر میں ڈوبنے کے بعد کیا پتہ یہ لاش کتنے عرصے تک سمندر میں ہی پڑی رہی ہوگی۔ اس لاش کے اندر سمندری نمکیات کس قدر سما گئے ہیں کہ جس کے اثرات آج تک ختم نہیں ہو رہے۔ جو ڈاکٹروں کی ٹیم اس لاش کا معائنہ کر رہی تھی وہ اس بات پر حیران تھی کہ ایک بادشاہ سمندر میں کس طرح ڈوب کر مر سکتا ہے۔ بادشاہوں کی لاشوں کو تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اس لاش پر سمندری نمکیات کا ہونا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر مورس کے لیے بھی یہ بات بہت ہی حیرت انگیز تھی، کیونکہ اس سے پہلے اس کے تجربات میں ایسی کوئی لاش نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر مورس نے اس ممی کے متعلق مزید معلومات لینے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی تو اس کے علم میں آیا کہ قرآن پاک میں اس لاش کا ذکر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ قرآن پاک سے اس لاش کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے مصر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر مورس ایک سائنسدان تھا، اس لیے اس نے بہتر یہی سمجھا کہ مصر کی معلومات لی جائے۔ اس نے ایک سائنسدان سے معلومات کرتے ہوئے مسلمان سائنسدان سے کہا کہ میں قرآن پاک سے فرعون کی لاش کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان سائنسدان نے قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 کا ترجمہ پڑھ کر ڈاکٹر مورس کو سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ
اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھا کرنے کی وجہ اور سمندر میں ڈوب کر مرنے، پھر سمندر کا لاش کو باہر پھینکنے اور لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اس قرآنی سورہ کا اشارہ بالکل واضح تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میں فرعون کی لاش کو رہتی دنیا تک عبرت کے نشان بنا دوں گا۔ جب ڈاکٹر موس نے ان قرآنی آیات کا ترجمہ تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا تو کہنے لگا کہ قرآن پاک ایک سچی کتاب ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ میں سچائی نظر آتی ہے۔ خدا ایک ہی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر موس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قدیم مصر کے لوگ اس فرعون کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے، لیکن جدید ٹیکنالوجی سائنسدانوں اور میڈیکل کے سائنسدانوں نے ٹیکنالوجی سے ریسرچ کرتے ہوئے اعلیٰ کمپیوٹر کی مدد سے تقریباً 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون نرم و نازک جسامت کا مالک تھا۔ فرعون کا ایک پاؤں ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے وہ چھڑی کا سہارا لے کر چلتا تھا۔ فرعون کے DNA اور کچھ مزید ٹیسٹ کرنے پر پتہ چلا کہ فرعون کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ فرعون کی جسمانی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ فرعون کے والدین آپس میں بہن بھائی ہیں۔ ڈاکٹر موس کا کہنا ہے کہ بہن بھائی کی ہم بستری سے پیدا ہونے والا بچہ کا حکمران بننا یہ ثابت کرتا ہے کہ فرعون کے خاندان میں حکومت کے لیے وہ لوگ کچھ بھی کر گزرتے تھے، اس لیے ان کا ایک نبی کی نافرمانی کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے رہتی دنیا تک محفوظ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پر اربوں لوگوں کی نظر میں فرعون عبرت کی علامت بنا ہوا ہے۔ جو انسان خدائی دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ اللہ ایک ہے، ہم کو صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہی دو جہانوں کا مالک ہے۔ زندگی اور موت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہے زندگی بخش دے اور جس کو چاہے موت کا مزہ چکھا دے۔ ایسے اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔